سعد رسول صاحب، یہ جو ایک یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں مونس الہی کی جانب سے بار بار کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے تو یہ بڑا غلط ہوگا، بڑی ان کی کیلکولیشنز بھی انہوں نے کر رکھی ہیں کہ کوئی کہیں نہیں جا رہا، اس کے باوجود فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاف لیگ کو تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑیں گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شکوک و شبہات یا کوئی ابہام تحریک انصاف کو ہے کاف لیگ کو لے کر؟ انہیں بھی ڈر ہے کہ کہیں کاف لیگ ان کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو کہنا پاکستان کی سیاست کے اندر تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ کل آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہم اپنا بیسٹ گیس ہی کر سکتے ہیں، اور حسن صاحب اور عدیل صاحب آف کورس خبریں اس پہ دیں گے، لیکن میں اپنا اس کے اندر تجزیہ بصد احترام پیش کر دوں کہ اگر آپ اس کو سیاست کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جب اپریل میں کچھ لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے اور نیشنل اسمبلی کے اندر اور پروونشل اسمبلی کے اندر بھی لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو اس وقت جواز تھا کہ ان کے ضمیر جاگ گئے، یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اتحادی یا ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اس لیے چلے گئے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی، اس لیے ایک پلازیبل ایکسکیوز تھا کہ ان لوگوں کے ضمیر عوام کے درد میں جاگے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں حکومت کو چینج کر دینا چاہیے۔ چلیں، جس وجہ سے بھی عوام کا درد بریف کیسوں میں تھا یا لفافوں میں تھا جو سندھ ہاؤس میں پہنچا، وہ کیسے عوام کا درد ان تک پہنچایا گیا، وہ باتیں تو کسی اور وقت کی، لیکن ایک ایکسکیوز تھا کہ ہم اس لیے حکومت چھوڑ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اب جو لوگ سالک صاحب کے کہنے پہ یا ان کی ریپرزنٹیشن کی بیسس کے اوپر اب جو لوگ اگر سوئچ کر جائیں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ چلے جائیں، دوسری طرف یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کل کو کچھ چلے جائیں، تو ان کا جواز کیا ہوگا؟ کیا ضمیر جاگیں گے کہ نہیں اصل میں تو یہ والی حکومت تو بہت اچھی پرفارمنس کر رہی ہے، وفاق میں انہوں نے جس طرح کے جھنڈے گاڑے، اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح ڈالر کو کنٹرول کر لیا، ہمارا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی انہی کے ساتھ مل کے پاکستان کی بہتری کرنی چاہیے؟ تو وہ ایکسکیوز تو چلے گی نہیں، کیونکہ ضمیر کا تقاضا تو یہ ہے آج کل پچھلے 6 مہینے کی مہنگائی اور پرفارمنس کے بعد کہ ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وفاقی حکومت کے خلاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں، تو ضمیر کا آرگومنٹ تو چلے گا نہیں۔ جی، دوسرا جو آرگومنٹ ہے اس کے اوپر قانونی اور آئینی آرگومنٹ، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک قدغن لگا دیا کہ آپ اس کو سوئچ نہیں کر سکتے، جو 63A کی ججمنٹ ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کیونکہ ضمیر کا آرگومنٹ ختم ہو گیا، مہنگائی اس حکومت نے کنٹرول نہیں کی، اس کی پرفارمنس کوئی نہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اگر کوئی شخص اب سوئچ کرے گا تو صرف ایک چیز پیچھے رہ جائے گی کہ اس کو کوئی لالچ دیا گیا، یا کوئی پیسے کا لالچ، جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے آئے، اور یہ میں ایلیگیشن نہیں لگا رہا، ماضی میں ہم دیکھتے آئے، الیکشن کمیشن نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا، ہماری دیگر عدالتوں نے، اعلیٰ عدلیہ نے کہا، ہائی کورٹس نے کہا کہ پیسے کا استعمال ہوا سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی، دیگر بائی الیکشنز کے اندر بھی، تو یا پیسے کا لالچ ہے یا کسی کو کسی عہدے کا لالچ ہے کہ چلیں اگر آپ ہماری طرف آ جائیں گے تو ہم آپ کو یہ 4 5 6 عہدے دے دیں گے، جو کہ پیسے کا لالچ ہو، عہدے کا لالچ ہو، کسی اور چیز کا لالچ ہو، یہ تمام چیزیں جس طرح کہ عدیل ولایت صاحب نے اگلے دن بھی پچھلے ہفتے ہمیں بتایا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے یہ تمام چیزیں کرپٹ پریکٹسز میں آتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ کم ہے کہ کتنے لوگ چھوڑ کے جائیں گے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک بندہ بھی، 2 بندہ بھی، تو ہم سب کو بطور میڈیا اس سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی اب ضمیر جاگنے کی والی تو جگہ رہی نہیں، قانون اور آئین کی جگہ بھی نہیں رہی، تو اب کس چیز نے آپ کو، وہ کون سا لالچ یا وہ کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں؟ کیونکہ قانون اور پرفارمنس دونوں میں اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن